السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 432، پارہ 7 سورہ مائدہ، آیت نمبر 92 ترجمہ معارف القرآن۔ اور کہا مانو اللہ کا، اور کہا مانو رسول کا، اور ڈرا کرو تو اگر تم نے منہ پھیرا تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف تبلیغ ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور شراب و قمار سے پرہیز کرنے میں اور ان جملہ امور میں جن کے تم مامور ہو، کہا مانو اللہ تعالیٰ کا اور کہا مانو رسول کا، اور خدا و رسول کے حکم کی مخالفت کرنے میں ڈرا کرو، یعنی ہر حال میں خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے کو بچاتے رہو۔ المختصر، خدا و رسول کے اوامر و نواہی کا ہر حال میں پاس و لحاظ رکھو۔ تو اچھی طرح سے سن لو کہ اب اگر تم نے منہ پھیرا اور خدا و رسول کی فرما برداری و اطاعت سے اعراض کیا تو جان رکھو اس کا اثر تمہیں کو پہنچنے والا ہے، اس سے خود ہمارے رسول کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی حکم کو منوا دینا یہ فرائض نبوت میں داخل نہیں، کیونکہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف تبلیغ ہے اور وہ اسے سر انجام دے چکے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برائے، یعنی جوابداری پوری کرنے والے ہو گئے ہیں، اور تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی اور تمہاری عذر داریاں بیکار ہو گئی۔ اب تمہارے لیے عذاب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنے ان صحابہ کو باخبر فرما دو جو اپنے ان ایمان والے بھائیوں کا حال جاننا چاہتے ہیں جو شراب پیتے تھے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے کی۔ آیت نمبر 93 ترجمہ معارف القرآن۔ نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ جو انہوں نے چکھ لیا تھا جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر کانپے اور خوب مان گئے، پھر تھرائے اور نیک کردار ہو گئے، اور اللہ محبوب رکھتا ہے مخلص نیکوکاروں کو۔ تفسیر اشرفی۔ نہیں ہے ان پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ جو انہوں نے چکھ لیا تھا، یعنی اس چکھنے کی وجہ سے ان سے کوئی باج پرس نہیں ہوگی، جبکہ وہ ڈرے، یعنی کفر و شرک سے پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے اور نیک کام کیے، اچھے اعمال انجام دیتے رہے، پھر خوف خدا سے کانپے اور تمام محرمات شرعیہ سے خود کو بچاتے رہے، اور خوب مان گئے، یعنی ان احکام کردہ امور کے حرام ہونے پر ایمان لائے، پھر تھرائے شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے اور ثابت رہے ہمیشہ اپنی پرہیزگاری پر، اور نیک کردار ہو گئے، یہاں تک کہ دوسروں پر بھی احسان کرنے لگے۔ ایسے صالحین و مخلصین سے کسی عمل کی تحریم سے پہلے اس کو انجام دے لینے پر کسی باج پرس کا سوال ہی کیا ہے، اور ایسے لوگ مذکورہ باج پرس سے محفوظ کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے مخلص نیکوکاروں کو۔ المختصر، شراب و قمار کی تحریم کی آیت نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے شراب نوشی اور قمار بازی کی اور پھر وفات پا گئے، یہ لوگ بھی باج پرس نہ ہونے میں بالکل انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آیت تحریم نازل ہونے کے بعد ان سے بالکلیہ کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سابقہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو حرام نہ قرار دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو مستثنی فرمایا اور فرمایا کہ یہ حرام اور نجس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں کے شکار کو محرم یعنی احرام والوں پر حرام فرمایا، اور شکار کرنے پر اس کی تلافی اور
تدارک کے لیے تاوان بیان فرمایا۔ یہ بھی سنت الہیہ رہی ہے کہ گاہے بگاہے وہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش فرماتا ہے تاکہ ان بندوں کے لیے ان کا مقام و مرتبہ خود ان کا اپنا چشم دید ہو جائے اور دوسروں کو بھی ان کے جذبات و احساسات کا علم ہو جائے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔